بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور تحریک کی مرکزی مجلس شورا کے جملہ معزز ممبران کو میں آج شورا کے اجلاس کے موقع پر مجلس شورا کے اجلاس کے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ہدیہ سلام کے ساتھ انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ اور اس موقع پر قومی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے معزز نمائندگان جو آئے ہیں کوریج کے لیے، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابتداً ضروری سمجھتا ہوں کہ ملک کی موجودہ جو صورتحال ہے، جس نے پوری قوم کو ایک عجیب ہیجان میں اور ابہام میں اور انتشار اور اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہے، اس حوالے سے چند ایک ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ قومی سطح پر، قومی سیاست کے افق پر جو ایونٹس رونما ہو رہے ہیں اور جو واقعات ہر روز ڈسکس ہو رہے ہیں، میں انفرادی طور پہ ان ایونٹس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک بات جو کرکس کے طور پہ سامنے آ رہی ہے، جسے ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس پر ضرور روشنی ڈالوں گا۔ اور وہ یہ، آپ ہر روز سنتے ہیں کہ ٹی وی چینلز میں ہر ڈسکشن کا موضوع جمہوریت ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے فلور پر ہر سیاسی جماعت کا تقاضا اور مطالبہ جمہوریت ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ریلیز میں، جلسوں میں، اجتماعات میں سیاسی جماعتیں، لیڈرز اور کارکنان جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اور افواج پاکستان کی طرف سے بھی جمہوریت کا نام اور جمہوریت کی بقا، جمہوریت کا دوام اور جمہوریت کا استحکام، یہ سب چیزیں آپ سنتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین اس ملک میں جمہوریت کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم ایک ریپبلک ہے، اسلامک ریپبلک ہیں، ڈیموکریسی ہے، اور اسی جمہوریت میں ہی ہمارے معاشرے کی بقا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ملک کا جو سٹرکچر سیاسی اور اداراتی آپ کے سامنے موجود ہے، اور جو کلچر آپ کے سامنے موجود ہے، وہ کلچر جس میں آئین کی پاسداری کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ کلچر جس میں قانون کی سرے سے کوئی بالادستی پائی نہیں جاتی، وہ کلچر جس میں انتظامیہ کے جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنی سطحیں ہیں، ان میں غیر جانبداریت کا وجود نہیں ہے، وہ کلچر جس میں عوام کو اور عوام کے ووٹ کو صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ کلچر جس میں فی الواقع اول سے آخر تک عوام کی کوئی حقیقی شرکت نہیں ہے، عوام کا کوئی رول فیصلہ کن نہیں ہے ملک کے معاملات کو سنوارنے اور بنانے میں، وہ کلچر جس میں امانت اور دیانت کا فقدان ہے، جس میں لوٹ مار ہے، جس میں کرپشن ہے، جس میں جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، اور وہ کلچر جس میں دھوکہ دہی ہے، وہ کلچر جس میں غریب اور کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس میں تھانہ، کچہری اور چھوٹی سطح کے بھی سارے ادارے مضبوط اور طاقتور، مالدار، متمول لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ کلچر جس میں قانون طاقتور کے سامنے کمزور ہے، یا کہیے کہ
قانون طاقتور کے لیے نہیں تھا، قانون صرف کمزور کے لیے۔ وہ کلچر جس میں آزادی رائے کے نام پہ بھی مذاق ہوتا ہے، وہ کلچر جس میں الیکشن کمیشن کا سٹرکچر بھی اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، وہ کلچر جس میں ووٹر لسٹوں پر بھی بددیانتی ہے۔ نصف سے زائد ووٹ پورے ملک میں جعلی بنے ہوئے، اور ان کی نشاندہی سپریم کورٹ کر چکی ہے، الیکشن کمیشن کر چکا ہے، اور سپریم کورٹ ان کی درستگی اور دوبارہ صحیح طریقے سے ان لسٹوں کو بنانے کا حکم دے چکی ہے۔ وہ کلچر جس میں کروڑہا روپے خرچ کر کے الیکشن کو ایک انڈسٹری، ایک بزنس اور ٹریڈ کے طور پہ لڑا جاتا ہے، وہ کلچر جس میں کسی شریف آدمی، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے، تعلیم یافتہ، امانت دار، رزق حلال کھانے والے شخص کے لیے الیکشن پروسیس میں داخل ہونے کا کوئی امکان تک بھی نہیں ہے، اور وہ کلچر جس میں فی الواقع عوام کو اپنے منتخب نمائندوں کا مواخذہ کرنے کا بھی کوئی رائٹ نہیں ہے۔ یہ سب باتیں زبانی کلامی باتیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کہنے کے لیے، سیاسی بیانات دینے کے لیے، اور لوگوں کو اور قوم کو اور دنیا کو ایک اپنی جھوٹی جمہوری تصویر پیش کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس بحران کا خاتمہ اگر فی الفور یا بدیر اسی سارے کلچر، نظام اور ماحول کے مطابق پھر سے انتخابات کرا دینے میں سمجھتے ہیں تو میں اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا اور کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ اس پورے بحران کا حل صرف یہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کرا دیے جائیں۔ بھئی یہ الیکشن آپ کے 60 برسوں سے ہو رہے ہیں، موجودہ حکمران بھی اسی 2008 کے نتیجے میں کہ الیکشن کے نتیجے میں برسر اقتدار آئے تھے، پھر انہیں کیوں ہٹانے کی باتیں بعض سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں؟ یہ الیکشن کے نتیجے میں نہیں آئے، اور اس سے پہلے جب سیاسی دور رہے ہیں فوجی آمریت کے دوروں کو چھوڑ کر جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی ایک الیکشن کروایا تھا، ریفرینڈم بھی کروایا تھا اور الیکشن بھی کروایا، تو کیا وہ انتخابات نہیں تھے؟ آپ کی زیر نگرانی انتخابات ہو تو وہ جمہوری ہیں، دوسرا کرائے تو خیر جمہوری۔ پرویز مشرف صاحب نے بھی ایک حکومت کو برطرف کیا تھا، کیا وہ اسی ملک میں عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے نہیں آئی تھی؟ اور وہ حکومت بھی کسی ایک جمہوری منتخبہ حکومت کے خاتمے کے نتیجے میں دوبارہ منتخب ہوئی تھی، کیا اسے ووٹ نہیں ملا تھا؟ وہ انتخابات کے نتیجے میں نہیں آئی تھی؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کی وہ حکومت تھی، پھر وہ بھی نواز شریف صاحب کی منتخبہ حکومت کے خاتمے کے نتیجے میں آئی تھی، اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی 90 میں پھر 99 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی منتخبہ حکومت کے خاتمے کے نتیجے میں لایا گیا۔ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی انتخابات ہوئے۔ بھئی یہ انتخابات تو جنرل ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے مابین بھی ہوئے تھے۔ انتخابات کی ایک پوری تاریخ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کن انتخابات کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سوچ کہ فوری انتخابات میں جایا جائے اور انتخاباتی بحران کا حل ہے، اور انتخابات کی اصل خرابیوں کو ایڈریس کیے بغیر ان انتخابات کو اپنے مسائل کا حل سمجھنا انتہائی عجیب بات ہے، اور تباہی اور ہلاکت سے اپنی آنکھیں بند کر دینے کے مترادف ہے۔ آپ انتخابات اب فوری اعلان کر دیں یا سال کے بعد کروا لیں، جب تک ان بنیادی خرابیوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ازالہ نہیں ہوگا، وہ بنیادی اصلاحات جب تک عمل میں نہیں لائی جائیں گی، اور ان کے لیے ایک وقت چاہیے، جب تک ان پرابلمز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس ملک کا کوئی انتخاب نہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو بحال کر سکتا ہے، نہ عوام کو امپاور کر سکتا ہے،
نہ آئین کی بالادستی کا خواب اس قوم کو دکھا سکتا ہے، نہ قومی اداروں کو مضبوط کر سکتا ہے، نہ قومی اداروں کے ٹکراؤ کے کلچر کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، یہ بربادی ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ جمہوریت کا پٹڑی پر چڑھنا اور اترنا اور دست و گریباں ہونا اور آئینی اداروں کا لڑائی کرنا اور ایک دوسرے کو للکارنا، یہ سارا ماحول جس میں پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اصل قومی اور عوامی مسائل کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، یہ ہمیشہ جو کا توں یہ سارا ماحول برقرار رہے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ اس کھیل تماشے کو دائماً ختم کرنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کو اپنے صحیح معنی میں اس ملک میں لانا چاہتے ہیں اور بحال کرنا چاہتے ہیں، اب تک اس ملک میں جمہوریت کا نام ہے، جمہوریت کا کام کوئی نہیں ہے اس ملک میں۔ اور بدقسمتی ہے کہ ہم نے صرف الیکٹورل پروسیس کو، جس میں جال سازیاں بھی ہیں، جس میں دھوس دھاندلی بھی ہے، جس میں تھانہ کچہری کا کلچر بھی ہے، مؤثر طبقات کے اثرات بھی ہیں، ہر قسم کی خیانت اور بددیانتی ہے، ہم نے اس محض الیکٹورل سسٹم کو کل جمہوریت کا نام دے دیا ہے، جبکہ الیکٹورل سسٹم جمہوریت کا ایک جز ہے، جمہوری نظام حکومت قائم کرنے کا ایک راستہ ہے، اور جو راستہ آپ کو منزل تک ہی نہ پہنچا رہا ہو، اس راستے سے کیا لیں گے آپ؟ پہلے اس راستے کو درست کیجئے، اس راستے میں پڑے ہوئے کانٹوں کو دور کیجئے، اس راستے میں کھودے گئے گڑھوں کو بند کیجئے، اس راستے کے اندر جو چور اور ڈاکو کھڑے ہیں جو مسافروں کو لوٹتے ہیں، پہلے ان سے راستے کو صاف کریں اور راستے کو محفوظ کریں، مسافروں کو محفوظ کریں، تاکہ آپ اس راستے کے نتیجے میں کسی صحیح منزل تک پہنچ سکیں حفاظت کے ساتھ۔ ضرورت اس امر کی ہے، اور یہ فریضہ اس وقت میں مایوس ہوا ہوں دیکھ کر کہ بہت بڑے بڑے باتیں سنی گئیں اور اس کے بعد پھر ترمیمات اور پھر مختلف اس طرح کی تجویزات دے کے معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سیاسی جماعتیں کبھی بھی اس ملک میں انقلاب نہیں چاہیں گی، انقلاب ان کے مفاد میں نہیں ہے، حقیقی تبدیلی ان کے مفاد میں نہیں ہے، اور جو جماعتیں تبدیلی کا نام لیتی ہیں، انقلاب کا نام لیتی ہیں، وہ بھی سارا مزہ چکھ لیں گی، 4 دن کی بات ہے۔ اس الیکٹورل سسٹم کا حصہ بن جانے کے بعد جو ان کا حشر ہوگا دنیا دیکھے گی، اور افسوس ظلم تو سارا اس 19 کروڑ عوام کے ساتھ ہونا ہے، رونا انہوں نے ہے۔ مالدار لوگوں نے جو اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں ان کے تو آنسو نہیں نکلیں گے، وہ تو طاقتور لوگ ہیں، متمول ہیں، ان کے تو چولہے نہیں بوجھتے، ان کو تو روزگار کا پرابلم نہیں ہے، جان و مال ان کے محفوظ ہیں۔ لگتا ہے کہ سارا ملک صرف انہی کے لیے ہے، اور بقایا 19 کروڑ عوام کے لیے تو ملک ہے ہی نہیں، قانون ان کے لیے، ادارے ان کے لیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جمہوریت کی اور سیاست کی اس گاڑی کو مرمت کرانے کے لیے ایک ورکشاپ میں بھیجنے کی ضرورت ہے، ایک بریک چاہیے، اور وہ بریک ڈیموکریٹک بریک ہو، ملٹری رول کی بات نہیں، فوجی آمریت اور ماشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اس ملک کے مسائل کا نہ علاج تھا، نہ رہا ہے، نہ کر سکا، نہ ہوگا۔ ایک قومی سول حکومت کے قیام کی ضرورت ہے، جس کا ایجنڈا صرف اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو لانے اور مستحکم کرنے کے لیے شرائط کو پورا کرنا ہے، ایک عرصے کے لیے، اور وہ یہ فریضہ سپریم کورٹ انجام دے سکتی ہے۔ اس وقت سارے اداروں سے مایوسی ہو چکی ہے، اور یہ کہنا کہ عوام پر چھوڑ دیا جائے، عوام پر تو 50-60 سالوں سے چھوڑا ہوا ہے، عوام کے ہاتھ میں ہے کیا کہ وہ فیصلے کریں گے؟ عوام نے بار بار انہی لوگوں کو منتخب کر کے نہیں بھیجا ہے، عوام کے ووٹ کے ذریعے بار بار اسی قسم کی پارلیمنٹس بن کے نہیں آئی ہیں۔ ایون جب مارشل لا آتے ہیں اور فوجی ڈکٹیٹر کے جو دور آتے ہیں تو وہ بھی ایک شورا اور پارلیمنٹ بناتے ہیں جعلی قسم کی، اور وہ بھی الیکٹورل پروسیس میں سے ایک سٹیج کے بعد گزارتے ہیں، چند سالوں کے بعد، انہی میں عوام ووٹ نہیں دیتے جا کر۔
کیا عوام اس وقت اٹھی ہے اس جعلی انتخابی نظام کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے، تاکہ دنیا دیکھے کہ اس انتخاب کو مسترد کر دیا ہے، یہ آمرانہ انتخاب ہے؟ آپ اندرون میں چلے جائیں، پورے پنجاب کے اندرون علاقوں تک، آپ اندرون سندھ میں چلے جائیں، اندرون بلوچستان چلے جائیں، اندرون صوبہ پہ خیبر پختونخوا چلے جائیں، تھوڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی چھوڑ کر لوگوں کے حالات کو دیکھیں، انہیں تو ملک اور قوم کے حالات کا ادراک تک نہیں ہے۔ آئین، قوم، اپنے حقوق، نمائندگی، پارلیمنٹ، مسائل، ترجیحات کا ادراک تک نہیں ہے۔ ان عوام کے اوپر چھوڑ دیا جائے، عوام کو شعور دیے بغیر، ان کے حقوق کی حفاظت کیے بغیر، ان کے لیے بہتر مؤثر نظام مہیا کیے بغیر، اور ان کے ووٹ کا صحیح نتیجہ پریزرو اور پروٹیکٹ کیے بغیر اگر ان کے لیے چھوڑ دیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے چند مہینوں کے بعد یہی نظارے آپ کو پھر اسلام آباد میں نظر آئیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ایسا وقت درمیان میں ایک قومی حکومت کو ملے جو سب سے پہلے پورے الیکشن کمیشن کو ری اسٹرکچر کرے، پاکستان کے آئین کے مطابق ری اسٹرکچر کرے۔ آپ اس جمہوریت کے نتیجے میں، اس انتخابات کے نتیجے میں آنے والی پارلیمنٹس تو آج تک یہ طے نہیں کر سکی کہ دو بولیاں چلتی ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے۔ یاد رکھیں، پارلیمنٹ قانون سازی میں سپریم ہے اور سپریم کورٹ اس قانون کی اور آئین کی تشریح میں سپریم ہے۔ ایک جملے میں جواب ہے جس کا تعین کرنے کو لیے کوئی تیار نہیں۔ آئین اور قانون بنانے میں پارلیمنٹ سپریم ہے، اس آئین اور قانون کی دفعات پر، آرٹیکل کی تشریح پر، معنی مفہوم کے تعین پر اختلاف ہو جائے تو اس کے معنی کے تعین کرنے، تشریح کرنے میں سپریم کورٹ سپریم ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ اس آئین کی جو تشریح کر دے گی وہی جمہوری تشریح ہوگی۔ یہ موضوع ہی کہ کون سپریم ہے اور کون سپریم نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد بنتا ہی نہیں، اور نہ ہی دنیا کے کسی ملک میں، جمہوری ملک میں یہ تضاد ہوتا ہے۔ یہ خیر کے ساتھ سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے دوبارہ ایک ڈی مارکیشن کی ضرورت ہے، پھر سے ایک سوشل کانٹیکٹ کی ضرورت ہے جس میں قومی اداروں کے حدود، اختیارات، ان کے حقوق کی پھر ڈی مارکیشن کی جائے، اور جہاں جہاں فلاح ہے، قابل تشریح معاملات ہیں، ان کی تشریح کر کے ان خلاؤں کو پر کیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو مکمل ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے آئینی طور پہ انشور کیا جائے کہ حکومتیں 100 بار بدلیں، الیکشن کمیشن کو بدلا نہ جا سکے، وہ کسی حکومت کے سیاسی اثر کے تابع نہ ہو۔ الیکشن کمیشن کا تقدس، غیر جانبداریت اور شفافیت سپریم کورٹ کی طرح ہر سیاسی اثر سے بالا ہونی چاہیے۔ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے پاکستان کا، جس کو صدر پاکستان کہتے ہیں، اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہونا چاہیے۔ کرسی صدارت کا وہ کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہونا چاہیے، وہ پوری ریاست کا سربراہ ہے، آئین کا سربراہ ہے، افواج پاکستان کا سربراہ ہے، وہ سیاسی جماعتوں کی کشاکش سے بالا تر ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں سیٹل کرنے والی ہیں۔ الیکشن کمیشن کرپشن سے پاک ہو، لسٹیں ساری اثر نو بنائی جائیں، اور ووٹرز لسٹیں کمپیوٹرائزڈ کر کے اس طرح بنائی جائیں کہ ووٹ ڈالنے کا حق فوٹو آئی ڈی کے بغیر کسی کو نہ دیا جائے۔ ہر شہری کو جو ووٹر ہے اسے فوٹو آئی ڈیز جاری کیے جائیں، الیکٹرانک ڈیٹا بیسڈ، اس کی شناخت ہو، جعلی ووٹوں کا خاتمہ یقینی ہو جائے۔ یہ لوگوں نے جو اپنے اپنے حلقہ جات میں نئے ووٹوں کے بنانے کی مشینیں لگا رکھی ہیں تاکہ اس کلچر کا ہی نہیں بلکہ اس کے اثرات کا بھی خاتمہ ہو جائے، اور الیکشن کمیشن کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جس دن پولنگ ہو تو الیکشن کمیشن کے تحت ان کی اپنی عدلیہ اور الیکشن کمیشن کی جوائنٹ لوکل عدالتیں کام کر رہی ہوں، جہاں قوانین کی خلاف ورزی ہو دیر اینڈ دین سماعت کر کے ڈسکوالیفائی کرنے کا اعلان کرے، اس کے پاس اتنی طاقت ہو۔ ڈسکوالیفائی ہونے کے فیصلے 6 مہینے سپریم کورٹ میں پڑے رہتے ہیں اور لوگ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔
انشور کیا جائے کہ پوری انتظامیہ فرام ٹاپ ٹو باٹم الیکشن کے پروسیس سے لا تعلق ہو، اس کا کوئی اثر نہ ہو، سیاسی طور پر مداخلت نہ ہو، مکمل طور پہ غیر جانبدار، مکمل طور پہ غیر جانبدار لوگ اس قومی حکومت میں آئیں جو الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے اینڈ پر، جن کا اپنا کوئی انٹرسٹ الیکشن میں نہ ہو اور وہ الیکشن میں خود پارٹی نہ ہو، ان کا کوئی مفاد الیکشن سے وابستہ نہ ہو، ان کا مفاد صرف پوری قوم کے لیے خالص سچی جمہوریت کی بنیاد پر انتخابات کروا کے اچھی امانت دار قیادت مہیا کر دینا۔ آئین پاکستان 3 لاکھ سے 5 لاکھ اور 5 لاکھ سے 7 یا 10 لاکھ کے قریب خرچ کی لمیٹیشن فکس کرتا ہے۔ بتائیے کسی ایک الیکشن میں اس کی پابندی ہوئی ہے؟ آپ کس الیکشن کی، کس آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر؟ ہر شخص 10 کروڑ اور 20 کروڑ لگا کے اسمبلی میں آیا ہوا ہے، پھر آپ آئین کی بات کرتے ہیں؟ کون سا آئین جس نے پابندی لگائی تھی کہ 5 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، 7 یا 10 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے؟ ہر شخص آئین کو توڑ کر پارلیمنٹ میں پہنچا ہوا ہے۔ کس آئین کی بالادستی کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہر شخص آئین کے اس آرٹیکل کو توڑ کر پارلیمنٹ میں پہنچا ہے۔ کروڑوں روپے لگانے والا ہر شخص آئین کو توڑنے والا ہے۔ اسے انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام مدات انہیں اللیگل کر دیا جائے، بین کر دیا جائے، جرم کر دیا جائے جن پر وہ خرچ ہوتے ہیں اور جو 3 لاکھ یا 5 لاکھ یا 7-10 لاکھ سے تجاوز کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہ ممکن ہے، 100% ممکن ہے، پوری مغربی جمہوری دنیا میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ پھر پارٹیز کے اندر ڈیموکریٹک کلچر نہیں ہے۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے سیاسی جماعتوں کو جمہوری بنانا ہوگا، یا وہ نام لینا چھوڑ دیں جمہوریت کا، یا وہ وراثت چھوڑ دیں۔ ایک چلے گا کام، یا سیاست چلے گی یا وراثت چلے گی۔ اگر سیاست جمہوریت پر ہے تو پارٹیاں ریئل سینس میں ڈیموکریٹک ہونی چاہیے۔ مغربی دنیا میں، جمہوری دنیا میں نچلی سطح پر، کونسل کی سطح پر بھی جو پارٹی ممبر ہے، ایک رکن، اس کی آواز بھی اتنی طاقتور ہوتی ہے جتنی اوپر کے آدمی کی۔ پارٹیز کے اندر پولیٹیکل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، مواخذے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو اس دور میں کیا جائے۔ پھر ووٹرز کے لیے جمہوری کلچر مہیا کیا جائے اور اس کی ضمانت فراہم کی جائے۔ یہ اقدامات ہیں جو قومی حکومت کے ذریعے اگلے الیکشن سے پہلے اگر ہوں گے تو اگلے الیکشن آپ کو جمہوریت دیں گے، ورنہ یہی خونی تماشا ملے گا۔ ووٹر پر مؤثر طبقات کا اثر انداز ہونا، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس کے لیے اقدامات ہوں گے، قانونی اقدامات ہوں گے۔ تھانہ کچہری کلچر کی مداخلت کو ختم کرنا ہوگا، اس کے قانونی اقدامات ہوں گے۔ برادری کا اثر رسوخ ختم کرنا ہوگا کہ برادری کا بڑا چاہے تو پوری برادری کا ووٹ بیچ دے، اور بھیڑ بکریوں کی طرح برادری کے غریب لوگوں کو ہانک کر جا کے جدھر چاہے ووٹ دلوائے۔ اس کلچر کا خاتمہ ضروری ہے، اور سارا پاکستان، تمام صوبوں کا اندرون علاقہ، جس علاقے میں 75 سے 80% آپ کا ووٹ اور آپ کی سیٹیں پڑی ہیں، وہ سارے اسی کچہری، تھانہ کچہری اور برادریوں کے کلچر کے تابع ہیں۔ اس کے نتیجے میں کس جمہوریت کا آپ بات کرتے ہیں؟ پھر امیدواروں کے لیے ان کے کریڈینشیلز چیک کیے جانے ضروری ہیں۔ پارٹیاں دیں گی، ان کے اثاثاجات کو دیکھنا، ان کی کارکردگی کو دیکھنا، ان کی امانت اور دیانتداری کو دیکھنا، آئین پاکستان اور قانون کے مطابق۔ پھر ووٹنگ کا طریقہ کار ہے، اس کو جمہوری بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ تمام بنیادی مسائل ہیں جن کا تعلق صرف الیکٹورل سسٹم کے ساتھ ہے، جمہوری انتخابات کے ساتھ ہے۔ جب تک یہ سارے مسائل ایڈریس نہیں ہوں گے اور ان کا فول پروف کانسٹیٹیوشنل لیگل حل نہیں ہوگا اور کمپلیٹلی اس کو سیکیور نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اگر آپ چاہیں الیکشن کروا دینا اور اس کا نام ہے عوام کے پاس چھوڑنا ان کی مرضی پر، تو یہ تماشا تو 60 برس سے ہو رہا ہے۔ وہی پلیئر ہیں، گھوم پھر کے کبھی اس ٹیم میں کھیلتے ہیں، کبھی اس ٹیم میں کھیلتے ہیں۔
آپ کے سامنے ہیں، ابھی بھی ٹیمیں بدل رہی ہیں، پلیئر ٹیمیں بدل رہے ہیں، تو کیا ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہے؟ پھر کون آنے والے ہیں؟ پارٹیاں ان پلیئرز کی محتاج ہیں، ان الیکٹیبلز کی، ان امیدواروں کی محتاج ہیں، ان کے بغیر پارٹیز الیکشن لڑ ہی نہیں سکتی، وہ چاہیں یا نہ چاہیں پارٹیز پر طاقتور امیدواروں کا قبضہ ہے، خرچے انہوں نے دینے، ٹکٹ پر جب 25 لاکھ 50 لاکھ کروڑ روپے ایک ٹکٹ لینے والا پارٹی کو فنڈ دیتا ہے، کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ خیانت نہیں ہے؟ بددیانتی نہیں ہے؟ یہیں سے آئین ٹوٹ جاتا ہے، جب ٹکٹ بکتی ہے آئین ٹوٹ جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پہلے ایک قومی حکومت جو کلیتاً غیر جانبدار ہو، جس کا کوئی مفاد الیکشن پروسیس کے اندر نہ ہو، وہ پوری قوم کو ان کے مفادات کی حفاظت کے لیے اور جمہوریت کی حفاظت کے لیے تمام پارٹیز اور تمام سٹیک ہولڈر کی مشاورت کے ساتھ اس سسٹم کو پہلے وضع کرے۔ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، باور کرایا جائے کیا یہ اصول ہیں؟ کوئی سیاسی پارٹی اصولاً اس کا انکار کرتی ہے؟ کیٹیگوریکل، اس میں میڈیا بیٹھا ہوگا، سارا میڈیا کے سامنے ڈائیلاگ ہوگا تاکہ پوری قوم کو خبر ہو کہ باہر کہنے والے کیا کہتے ہیں اور اندر بند کمرے میں کیا کہتے ہیں۔ میڈیا کے سامنے ڈائیلاگز ہوں گے اور سیٹل ہوں گے یہ ایشوز، پھر ان کی اجتماعی رائے سے، اتفاق رائے سے، باہمی مشاورت سے یہ سارے ایشوز کو سیٹل کیا جائے، اور یہ کام کوئی سیاسی حکومت نہیں کر سکتی چونکہ اس کے اپنے مفادات ہیں۔ ایک غیر جانبدار قومی حکومت کر سکتی ہے۔ جب یہ تمام مسائل حل ہو جائیں اور یہ الیکشن کے سسٹم کے اندر کرپشن کے اور آزادانہ رائے دہی کے اوپر اثر انداز ہونے کے سارے دروازے بند ہو جائیں اور پڑھے لکھے طبقات کے لیے جمہوری عمل میں حصہ دار بننا یہ راستہ کھل جائے اور ضمانت ہو جائے دیانت دارانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کی اور ووٹنگ کی، اس کے بعد وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں اور پراپر آئین پاکستان کے مطابق الیکشن کرا دیے جائیں۔ یہ حل ہے۔ یہ قرارداد میں شورا کے سامنے اتنی گفتگو میں نے کی ہے، اسے بطور ایک قرارداد پیش کرتا ہوں، اور سپریم کورٹ ایسے اہل افراد پر مشتمل غیر جانبدار قومی حکومت بنائے جو پورے ملک میں اصل جمہوریت کی محافظ بنے اور جمہوریت کی ساری قدروں کو زندہ کر کے قوم کے سپرد کرے۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، کھڑے ہو کر اپنی رائے کا اظہار کریں، کھڑے ہو کر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پورے ملک کے 18 کروڑ عوام کی حقیقی رائے یہی ہے۔ اگر یہ مسائل اس طرح حل نہ ہوئے اور الیکشن ان کو حل کیے بغیر کرا دیے گئے تو پھر توانائی کے بحران بھی حل نہیں ہوں گے، بجلی کا مسئلہ بھی کبھی حل نہیں ہوگا، گیس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، مہنگائی کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، دہشت گردی کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اس ملک میں معیشت کو سنبھالا نہیں دیا جا سکے گا، انویسٹمنٹ کبھی نہیں ہوگی، انتہا پسندی کبھی اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، غریب لوگوں کو ریلیف کبھی نہیں ملے گا، ان کے حقوق بحال نہیں ہوں گے، قانون کی بالادستی کبھی قائم نہیں ہوگی، قومی اور آئینی اداروں کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، جو کچھ اس ملک کے عذاب ہیں وہ سارے جو کے تو برقرار رہیں گے۔ اب دیکھیے یہ جو ریکارڈ کر کے لے جا رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر جو اس وقت میڈیا میں فیصلہ کن رول جن کے ہاتھ میں ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ میری اس بات کے خریدار نہیں ہیں۔ لیاقت باغ میں بھی میں نے کی تھی مگر کوریج نہیں دی، ہماری کوریج کو نکال دیا گیا، باقی 5 جلسے چلتے رہے، یہ نکال دیا۔ میڈیا کے جو بڑے لوگ ہیں میں ان سے پھر درخواست کروں گا کہ جمہوریت میں ہر رائے کو برابر اہمیت دی جانی چاہیے۔ اگر آپ اس رائے کے خریدار نہیں اس لیے اس کو پھینک دیں تو یہ جمہوریت نہ ہوئی، یہ آزادی یہ رائے نہ ہوئی۔ دل و نگاہ میں وسعت ہو اور قوم کو میڈیا کا کام قوم کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہے۔ ہم بات تو کر دیتے ہیں، ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہر سیاسی لیڈر ہو یا کوئی جو بیٹھ کے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پوری قوم یہ کہہ رہی ہے، اس نے اپنا نام پوری قوم رکھا ہوا ہے۔ ہر لیڈر کا ایک نام وہ ہے جو ماں باپ نے رکھا،
اور ایک نام یہ ہے اس کا کہ وہ پوری قوم ہے، وہ عوام ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے اور کہتا ہے عوام کی یہ بات ہے، وہ کہتا ہے چونکہ ہم عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے، تو یہ ایک تماہی گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے، عوام کی ٹرو ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی۔ لہذا میری پھر درخواست ہے کہ کم سے کم یہ بات عوام تک پہنچائیں اور اس پر ڈیبیٹ کریں، ڈسکس کریں۔ اس کا نام آزادی رائے ہے، اس کا نام جمہوریت کی اساس اور فاؤنڈیشن ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو اور تمام اداروں کو سلامت رکھے اور ہر قسم کی آفت سے محفوظ و مامون رہے اور ہمارا مستقبل روشن، تابناک اور محفوظ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔